اساتذہ نے بتایا کہ تمہاری آواز اچھی ہے. جو ٹیچر ہوتا ہے نا اس کا رول بڑا کلیدی ہوتا ہے. اگر لفظ محبت نہیں کہنا آپ کو آتا تو آپ پیار کہہ سکیں. پیار کہنا نہیں آتا تو آپ دل لگی کہہ سکیں. وائس اوور کے کام میں اگر آپ کا انٹرسٹ ہے تو آپ اپنا نام بنا سکتے ہیں. پرفیکٹ پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ. میں نہیں مانتا کاغذ پہ لکھا شجرہ نصب بات کرنے سے قبیلے کا پتہ چلتا ہے. محبت کی طبیعت میں عجب تکرار کی ہو کہ یہ اظہار کے لفظوں کو سننے سے نہیں تھکتے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں احسن ظفر اور آپ دیکھ رہے ہیں GNN+. ناظرین، آج آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں صفدر علی سے، جو کہ وائس اوور آرٹسٹ بھی ہیں اور اپنی آواز سے لاکھوں کماتے ہیں. ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کیسے ان کو شوق پڑا وائس اوور کرنے کا اور کیسے یہ جو ہے لاکھوں کما رہے ہیں اپنی آواز سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے احسن آپ کے؟ الحمدللہ. صفدر بھائی، مجھے بتائیں کہ کیسے آپ نے سٹارٹ لیا، جرنی کیا ہے، کیسے وائس اوور سٹارٹ کیا؟ احسن صرف وائس اوور نہیں ہے، چونکہ وائس اوور تو ایک تعارف بن گیا نا. تعارف روگ بن جائے تو اس کو بھولنا بہتر، لیکن میں اس کو بھولنا نہیں چاہتا. یہ بہت اچھا تعارف ہے. میرا جو آغاز تھا وہ ایز اے RJ تھا FM 104.6 پنجاب یونیورسٹی سے. پھر اس کے ساتھ ساتھ میں وائس اوور کر رہا تھا. مختلف ایڈس کے TVCs کے DVCs کے وائس اوور کیے، فلموں کی ڈبنگ کی، اور یہ سلسلہ چلتا رہا. اب آپ نے پہلا جو سوال کیا کہاں سے شروع کیا تھا، تو میں اس شروع کرنے کے بارے میں بتا دیتا ہوں، پھر بعد میں تھوڑا بہت بتا دیتا ہوں. شروع میں نے کیا تھا، ایک پنجابی فلم تھی ماہی وے. طارق بٹ صاحب اس کے ڈائریکٹر تھے، تو اس کے ہیرو کی ڈبنگ کرنا تھی بیسیکلی. تو اس سے سٹارٹ لیا. جو پہلی آمدن تھی وہ 600 روپیہ تھی. 600 روپیہ؟ جی، پوری فلم کی ڈبنگ، مطلب یہ بڑی عجیب بات ہے، پوری فلم کی ڈبنگ جو ہے وہ 600 روپے میں کی میں نے. اور اس کے بعد پھر سلسلہ چلتا رہا. پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ میں نے چند سیکنڈز کے مطلب جو ہے وہ لاکھوں میں بھی پیسے لیے. تو جہاں تک آپ نے کہا کہ آواز کے ذریعے سے لاکھوں کمانے والے، اس کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ ہے. بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ رضا خان اور شہریار خان یہ دونوں بھائی ہیں. یوٹیوب میں ان کا بڑا نام ہے، بڑا کام ہے. ہیلی کالج آف کامرس کے رضا خان اسٹوڈنٹ تھے، میرے سینئر تھے. میں بھی ہیلی کالج میں پڑھتا تھا. تو یہ یوٹیوب پہ کام کر رہے تھے. انہوں نے مجھے یوٹیوب انالیٹکس دکھائے تو میں تو حیران رہ گیا. ڈالرز کی برسات تھی تو مجھے کہنے لگے کہ ہم پارٹنرشپ پہ کام کرتے ہیں. تو یہ بیسیکلی مجھے اس طرح سے یوٹیوب کی دنیا میں لائے. پھر جو وائس اوور کا آغاز کیا، چینل آہستہ آہستہ چلے. پھر ایک وقت ایسا آیا کہ ہمارے چینلز کی 7 سے 8 ویڈیوز، 9 ویڈیوز، 10 ویڈیوز ٹرینڈنگ میں رہتی تھیں. تو پھر وہ آپ نے مختلف ویڈیوز ظاہر دیکھی بھی ہیں، 50 ملین، 60 ملین، 70 ملین. تو جب پاکستان میں رہتے ہوئے وائس اوور بیسڈ ویڈیوز اتنی زیادہ دیکھی جائیں تو پھر لوگ آہستہ آہستہ آپ کو جاننے لگ جاتے ہیں. تو 2015 کے اواخر میں، 16 کے شروع میں نے نیوز اینکرنگ کا آغاز کر دیا. پھر اسی طرح سے پہلے 7 نیوز پر، دنیا نیوز پر کام کیا، رپورٹنگ کی. 7 نیوز پر نیوز اینکرنگ کی، ہم نیوز پر نیوز اینکرنگ کی، پروگرام اینکرنگ کی. دین 92 نیوز پر، دین PTV پر، اور اب ایک نیا سیٹ اپ ہے. اس کے ساتھ میں ایز اے ڈیجیٹل میڈیا ہیڈ آف کانٹینٹ کام کر رہا ہوں، ایز اے پروگرام اینکر کام کر رہا ہوں. تو جو آواز والا ایلیمنٹ ہے یہ ساتھ ساتھ رہا. میں روزانہ، اب تو کم کر دیا، لیکن روزانہ میں کم و بیش 5 سال مسلسل، چھٹی آ جاتی تھی تو ایک الگ بات ہے، 80 منٹ کا کانٹینٹ وائس اوور کیا کرتا تھا. 80 منٹ کا کانٹینٹ؟ جی. تو یہ اب تک اگر میں اسے گنوں تو کم و بیش 50,000 منٹ بنتا ہے وہ وائس اوور. 50,000 منٹ بننے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اسے دنوں میں کنورٹ کرتے ہیں تو کچھ 34-35 دن بنتے ہیں. 34-35 دن لگاتار. یعنی آپ آج اگر فرض کریں 1 جولائی ہے تو 1 جولائی سے آپ اگر 5 اگست تک مسلسل بولتے رہیں تو اتنا یہ وائس اوور بنتا ہے. تو جہاں لاکھوں کمانے والی بات ہے وہ آپ کی بات ٹھیک ہے. جب 30 ملین ویوز ہوں گے، جب 25 ملین ویوز ہوں گے، 10 ملین ویوز ہوں گے، 8 ملین ویوز ہوں گے، بعض ویڈیوز ایسی بھی ہوتی نہیں چلتی، یا اتنے ویوز ہوں گے تو پھر ان کے پیسے آتے ہیں، پیسے ملتے ہیں، اچھا لگتا ہے. اور پھر DVCs کا بھی پیسے آپ کو ملتے ہیں. یعنی آپ اگر اچھے وائس اوور آرٹسٹ ہیں تو آپ سیکنڈز کے حساب سے پھر چارج کرتے ہیں. تو یہ سلسلہ بس اس طرح سے چلتا رہا. اچھا، کیسے پتہ لگا کہ میرے اندر یہ صلاحیت ہے، میں وائس اوور کر سکتا ہوں، اور لوگوں نے کہا آپ کی آواز پیاری ہے، یا کیسے سٹارٹ ہوا؟ اچھا، اساتذہ نے بتایا کہ تمہاری آواز اچھی ہے. جو ٹیچر ہوتا ہے نا اس کا رول بڑا کلیدی ہوتا ہے. اس کا کردار بڑا کلیدی کردار ہوتا ہے. وہ آپ کو بتا دیتا ہے کہ آپ کیا ہیں بنیادی طور پر. وہ اچھے خاصے اسٹوڈنٹ کو الو کا پٹھا بنا سکتا ہے، اور الو کے پٹھے کو وہ انسان کا بچہ اور انسان سے بھی اوپر لے جا سکتا ہے. یہ استاد کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے صلاحیت. تو مجھے اساتذہ اچھے ملے.
مجھے یعنی اپنے اسکول میں اساتذہ اچھے ملے. اسلام براچہ صاحب تھے, میں ان کا نام لے رہا ہوں. مجھے ریاض صاحب تھے, فضل محمود انجم صاحب تھے, تلفظ پہ کام کرتے تھے. ایک کام یہ مجھے بڑا بینیفٹ تھا کہ جب میں اس فیلڈ میں آیا تو میرا تلفظ اچھا تھا. دوسرے اینکرز یا وہ بھی ان کا بھی اچھا ظاہر ہے تو سروائیو کر رہے ہیں, لیکن میرا یہ تھا کہ تھوڑی سی بہتری تھی چیزوں میں. وائس اوور آرٹسٹ بھی بہتری تھی. تو جب کالج لیول پر آیا تو اس میں ٹیچر اچھے ملے. ارشد علی میاں صاحب مجھے ملے ٹیچر, انہوں نے کہا کہ یار تم بہت اچھا بولتے ہو, ڈیبیٹس کرتے ہو. پھر یہاں پر جب یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا ہیلے کالج میں, تو ہیلے کالج میں کئی ایسے نام ہیں جنہوں نے بہت زیادہ سراہا. میں نے میس کمیونیکیشن سے چونکہ میرا ایم فل ہے تو وہاں پر مجھے مختلف ٹیچرز ملے, لیکن میم سمافر بخاری, میں ان کا نام لینا نہیں بھولتا, انہوں نے میرے سے وائس اوور ڈاکومنٹری کا کروایا. تو مجھے پھر پتہ چلا کہ ڈاکومنٹری کا وائس اوور بھی میں کر سکتا ہوں. پہلے تو میں اور وائس اوور کرتا تھا, تو ڈاکومنٹری اسٹائل کا جب میں نے وائس اوور کیا تو وہ تو دھوم مچ گئی. وہ تو پھر یعنی مجھے بیک ٹو بیک لوگوں نے کالز کرنا شروع کی کہ آپ کی آواز ہم نے فلاں جگہ سنی, فلاں جگہ سنی. یہ سارا سلسلہ چلتا رہا. پھر میں نے جب پیپسی کا ٹی وی سی کیا, ڈی وی سی کیا, تو اسی طرح سے مطلب یہ اب کچھ لوگ پوچھیں گے کہ وائس اوور کیا ہوتا ہے. اس کی میں مثال دے دیتا ہوں کہ آپ نے اکثر یہ آواز سنی ہوگی, اس جیسی کئی آوازیں وائس اوور کہلاتی ہیں کہ تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں, طبیعت زیادہ خراب ہو تو ڈاکٹر سے رجوع کریں, وزارت صحت, حکومت پنجاب یا حکومت پاکستان, جو بھی انہوں نے کہنا ہوتا. تو یہ ایک وائس اوور ہے, ٹھیک ہے. یہ اب بیک گراؤنڈ کے طور پر چل رہا ہوتا ہے. اب ایسی کئی آوازیں ہوتی ہیں, مختلف لوگ اس میں کام کر رہے ہوتے ہیں, کسی میں ہوں, کسی میں اور مختلف لوگ ہیں. تو یہ ایک پوری کی پوری ظاہر ہے کہ انڈسٹری ہے. اس انڈسٹری میں آنے کے لیے آپ کو محنت درکار ہوتی ہے, اپنی شناخت بنانا پڑتی ہے. جب آپ شناخت بناتے ہیں تو پھر آپ کو کام ملنے لگ جاتا ہے. اچھا مجھے بتائیں, جو جن کو شوق ہے, مطلب چاہتے ہیں کہ ہم بھی وائس اوور کریں, وائس اوور آرٹسٹ بنیں, انہیں کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیے, سب سے پہلی بات یہ کہ اپنے تلفظ پر کام کریں. دوسری بات اپنے لہجے پر کام کریں. تیسری بات یہ کہ اپنی لغت پر کام کریں, یعنی ڈکشنری آپ کے پاس وسیع ہونی چاہیے. اپنے الفاظ مترادفات پر کام کریں. ایک لفظ کا آپ کے پاس متبادل موجود ہونا چاہیے. اگر لفظ محبت نہیں کہنا آپ کو آتا تو آپ پیار کہہ سکیں. پیار کہنا نہیں آتا تو آپ دل لگی کہہ سکیں. دل لگی کہنا نہیں آتا تو آشنائی کہہ سکیں. آشنائی کہنا نہیں آتا تو اور مختلف اس کے لیے الفاظ ہو سکتے ہیں. یعنی ایک مثال دیا میں نے. اسی طرح سے آپ کو معلوم ہونا چاہیے لفظ اخلاق ہے یا اخلاق ہے, محبت ہے یا محبت ہے, شوق ہے یہ شوق ہے. مختلف قسم کی اس میں چیزیں عنصر شامل ہیں. پھر آپ اس میں آئیں گے تو مکمل آئیں گے. آپ اس کو پروفیشن کے طور پر لیں گے, پیشن کے طور پر لیں گے. واصف علی واصف صاحب کا جملہ ہے, جب فرض اور شوق یکجا ہو جائیں تو سکون مل جاتا ہے. اسی طرح سے جب آپ کام جو کر رہے ہیں اس میں سکون بھی تلاش کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہو جاتا ہے. اس کام میں, وائس اوور کے کام میں, اگر آپ کا انٹرسٹ ہے تو آپ اپنا نام بنا سکتے ہیں. اب کریں کیا, بنیاد کہاں سے ڈالیں, اصل سوال یہ ہے. آج کل تو بہت زیادہ تیزی کا زمانہ ہے. ہمارے زمانے میں تو ٹک ٹاک نہیں تھی اس طرح سے. زمانہ ہے مطلب ہمارا اتنا بھی پرانا نہیں, لیکن اس ٹائم پیریڈ میں ٹک ٹاک نہیں تھی, انسٹاگرام ریلز نہیں تھیں, فیس بک شارٹ نہیں تھیں, یوٹیوب ریلز نہیں تھیں, یوٹیوب شارٹ نہیں تھیں. آپ کیا کریں, اپنی آواز ریکارڈ کریں, اسے پھیلانا شروع کر دیں, سارے پلیٹ فارم پر اپلوڈ کریں, سارے پلیٹ فارم پر اپلوڈ کریں اور مختلف کام کریں. یعنی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ مختلف کام سے مراد کیا ہے. کہ آپ اور کچھ نہ کریں, آپ دریاؤں کے بارے میں بتانا شروع کر دیں. ایک مختلف بات کی ہے. آپ اور کچھ نہ کریں, پاکستان کی سیاحت کے بارے میں بتانا شروع کر دیں. پاکستان کے پنجاب ہے, پنجاب کے کتنے اضلاع ہیں, 36 اضلاع کے بارے میں بتانا شروع کر دیں. کانٹینٹ ہی کانٹینٹ ہے. پھر لوگ آپ کو اپروچ کریں گے. پہلے آپ نے ضرورت پیدا کرنا ہوتی ہے, پھر لوگ آپ سے رابطہ کرنے لگ جاتے ہیں. اچھا, اس میں کوئی اللہ کا خاص کرم ہے یا مطلب محنت کی جائے تو بندہ اپنی آواز کو ٹھیک کر سکتا ہے؟ پہلے اللہ کا کرم ہونا چاہیے اور اس کے بعد پھر محنت ہونی چاہیے. دیکھیے, کوشش سے گدھا گھوڑا نہیں بن سکتا, ٹھیک ہے. گدھا اچھا گدھا بن سکتا ہے, گھوڑا اچھا گھوڑا بن سکتا ہے. یہ ایک طے شدہ بات, طے شدہ حقیقت ہے. دوسری بات, لیس للانسان الا ما سعی, انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے. ہمارے استاد اسرار چشتی صاحب, میوزیکولوجی میں ان کا بڑا نام ہے میوزک میں, تو وہ ایک بات ہمیں پڑھایا سکھایا کرتے تھے کہ یہ جو جملہ کہا جاتا ہے نا, پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ, یہ غلط ہے. پرفیکٹ پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ. آپ نے پریکٹس بھی اگر کرنی ہے نا تو پرفیکٹ کرنی ہے. یعنی اس کی میں مثال ایسے دیتا ہوں, آپ کو پتہ ہے کہ مائک اگر دائیں ہاتھ میں رکھیں گے تو ہی آپ دائیں سائڈ والے سے بات کر سکتے ہیں, اور بائیں سائڈ پہ بیٹھو تو بائیں ہاتھ میں لیں گے. اگر آپ بائیں ہاتھ میں مائک پکڑے ہوئے ہو تو پریکٹس ہی غلط ہے. آپ کو پرفیکٹ پریکٹس کر رہے ہیں تو آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ ہاں جی اس میں بہتری مزید کیا لائی جا سکتی, کیا چیزیں ہو سکتی ہیں. اسی طرح سے وائس اوور میں بھی آپ
बेहतरी की जानिब जाएंगे, जिद्दत की जानिब जाएंगे, आसानी की जानिब जाएंगे, लेकिन इस बात का ख्याल रखेंगे कि जो बेस है ना वो ख़राब नहीं होनी चाहिए। और बेस क्या है, यानी आपको पता हो कि आपकी आइडेंटिटी क्या है, किस हवाले से आप मशहूर हैं। यानी मुझे डॉक्यूमेंट्री के वॉइस ओवर के लिए जाना जाता है, मुझे डीवीसीज और डीवीसीज के लिए जाना जाता है, या इमोशनल वॉइस ओवर्स के लिए जाना जाता है, या ऑटोबायोग्राफी का मतलब आप कह लीजिए बायोग्राफिकल जो डॉक्यूमेंट्रीज बनती हैं, बायोपिक्स बनती हैं, कुछ भी ऐसा जिसमें लोगों की शख्सियात या ज़िंदगी के बारे में कुछ जानना चाह रहा होता है, उस पर जो डॉक्यूमेंट्री बनाई जाती है तो उसके लिए मेरा वॉइस ओवर जाना जाता है। या छोटी टीवीसीज होती हैं उनके लिए मैं वो चीख चिंगाड़ वाले वॉइस ओवर नहीं कर सकता, तो मुझे पहले पता है, तो मैं उसमें जाता भी शामिल भी नहीं होता, कोई ऐसी ऑफ़र भी आए तो पहले अता है, फिर मालूम हो जाना है, और फिर मालूम होने के बाद उसको आगे इन्हेंस करना वो आपकी प्रॉपर ज़िम्मेदारी है। अगर आपको पता चल जाए आपके अंदर टैलेंट क्या है और आपने उस पर काम नहीं किया, तो इसका मतलब ये कि आप फिर अपने लिए बाइस ज़हमत हैं। अच्छा, अपनी आवाज़ में कुछ सुनाएंगे हमारे नाज़रीन को? मैं ज़ाहिर है कि तहतु लफ्ज़ में आपको पता है कि पढ़ता हूँ। अमजद इस्लाम अमजद साहब की एक नज़्म का हिस्सा है, वो मैं हिस्सा सुना देता हूँ और एक दो अशार सुना देता हूँ। बोलने से मुतालिक महमूद अल हसन महमूद का ग़ालिबन ये शेर है कि मैं नहीं मानता कागज़ पे लिखा शजरा नस्ब, बात करने से कबीले का पता चलता है, और आवाज़ दे के देख लो शायद वो मिल ही जाए, वरना ये उम्र भर का सफ़र रायगां तो है। और इसी तरह से है कि जो मुख्तलिफ होता है ना, जो मुख्तलिफ बोलता है, जो मुख्तलिफ बात करता है, जो अच्छी बात करता है, वो याद रह जाता है। ठीक है, इसके लिए शेर की सदाएं एक सी यकसानियत में डूब जाती हैं, सदाएं एक सी यकसानियत में डूब जाती हैं, ज़रा सा मुख्तलिफ जिसने पुकारा याद रहता है। अगर एहसन को सारे ही एहसन कह रहे हैं तो ठीक है, ये बात समझ आती है, नाम है एहसन का, लेकिन अगर कोई ये कहे एहसन प्यारे बात सुनना, तो याद रह जाएगा वो शख्स। ठीक है, और जो आपने कहा सुनाने वाली बात, तो वो मैं अमजद इस्लाम अमजद साहब की नज़्म का एक हिस्सा सुना देता हूँ कि मोहब्बत की तबीयत में ये कैसा बचपना कुदरत ने रखा है कि ये इजहार के लफ्ज़ों को सुनने से नहीं थकती। मोहब्बत मांगती है यूं गवाही अपने होने की कि जैसे तिफले सादा शाम को एक बीज बोए और शब को बारहा उठे कि पौधा अब कहाँ तक है। मोहब्बत की तबीयत में अजब तकरार की हो है कि ये इजहार के लफ्ज़ों को सुनने से नहीं थकती। आपका बहुत शुक्रिया।